آ چکے ہیں واپس اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں جی محمد افضل خان. انٹرنیشنل ریلیشنز پر آج ہم ان سے بات کریں گے. اب تو ہمارے اسٹوڈیو میں آتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں بہت زبردست باتیں, اور ہر ایشو پر ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں, اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسپیرینس ہے ان کا, اور اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہم ان سے بہت سارے کویشچنس کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. السلام. ٹھیک ہیں آپ؟ جی ہم ٹھیک ہیں. یہ سمجھ نہیں آتا اب آپ کا انٹرو کس طرح سے دیا جائے. ماشاءاللہ اتنا آپ ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, اور خاص طور پر کیونکہ وہی بات ہے آپ کی فیلڈ بھی ایسی رہی ہے ایجوکیشن کے ساتھ, تو اتنا کچھ آپ کی نالج ہے, آپ کی نالج اور آپ کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے کہ پروفیسر صاحب ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کہاں سے سٹارٹ کریں. تو آج انٹرنیشنل ریلیشنز پر ہم بات کریں گے اور اس کے حوالے سے جانیں گے. اور کل کرکٹ کے میچ میں بھی ہم نے اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز کافی دیکھے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو پہلے دن سے ہماری اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا وہ سارا انٹرنیشنل ریلیشن سے ہی تعلق ہے. بلکہ یہ یقین رکھیں کہ ہم جو اس ملک کا قیام ہے اس میں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز تھے. آپ سٹارٹ لے لیں کہ ہم غلام تھے انگریزوں کے, یاد ہوگا آپ کو کہ 200 سال تک انہوں نے غلامی کی, اور پھر ہم علیحدہ جو ہوئے وہ بھی ایک سیاست کی وجہ سے ہوئے, ورنہ ہم, اور وہ سیاست کیا تھی, وہ ایک ہمارا جو بعد میں پڑوسی ملک بن گیا, جو پہلے مسلمانوں کے زیر اثر رہا, پھر انگریزوں کے زیر, جسے آپ انڈیا کہتے ہیں. تو ٹیکنیکلی ہماری کرکٹ سے لے کے ہماری جنگ تک, ہماری پانی سے لے کے اور ہمارے عام معاملات تک یہ انٹرنیشنل ریلیشن چلتے رہیں گے جب تک ایک تنگ نظر رہے گی سوچ. اور وہ سوچ کیا تھی کہ پاکستان جب یہ بنا, آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں, ہم نے تو ظاہر پڑھا ہے کہ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہوا تھا. اور دو قومی نظریہ کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے بر صغیر جس میں اس طرح کی سالڈ دو قومیں رہتی ہیں جن کے 100 قومیں دنیا بھر میں, یہ ذہن میں رکھیں, دنیا بھر کے ہر ملک میں بہت بے شمار قومیں رہتی ہیں, لیکن یہ وہ خطہ تھا جہاں اتنی سوچ کا فرق تھا کہ وہ کسی طرح کو ایگزسٹ نہیں کر سکیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کی تنگ نظری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ دوسری قوم جو ہندو قوم کے مخالف سمجھی جاتی تھی, مسلمان, انہوں نے یہ طے کیا بھی ہم اپنی آزادی سے نہ سوچ سکیں گے نہ کر سکیں گے, ہماری اچھائی کو بھی برائی میں تبدیل کر دیں گے. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم دوسرا خطہ بنائیں گے. اب آتے ہیں آپ کی اس بات کی طرف کہ ہم کرکٹ میں بھی اور اس پہ بھی, یہ دیکھیں کرکٹ ایک کھیل ہے, اس میں کوئی جیتا کوئی ہارا, ہم جیت جاتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی, وہ جیتا, ایک کھیل ہوتی. لیکن آپ نوٹ کریں کہ کرکٹ میں بھی 100% وہی تنگ نظری انڈیا لے آیا پہلے دن سے. اب آپ بتائیں کہ کبھی وہ ہماری کارگل کی جنگ ہو رہی تھی نا, اس زمانے میں بھی کرکٹ میچ ہوتا تھا تو ہاتھ ملاتے, ایک روایت ہے, ہاتھ ملانے سے یہ نہیں کہ کوئی وہ پاکستان انڈیا مل جاتے, باقاعدہ حکومت نے ان کی اپنے ان کو کہہ کے بھیجا کہ ہاتھ میں. اب بتائیں جب اتنی چھوٹی سوچ ہوگی تو وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خطے میں جتنی جنگیں ہوئیں, جتنے بھی معاملات ہوئے, وہ سارے کی ساری اس تنگ نظری کی وجہ سے ہے. حتیٰ کہ ایک بات طے تھی کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان میں شامل ہوں گے. کشمیر پہ زبردستی قبضہ کر لیا, اپنی تنگ نظری کی وجہ سے انہیں آزادی بھی نہ دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ریلیشن ہمارے ہوں یا ہمارے ڈومیسٹک ریلیشنز ہوں, وہ سارے ہمارے کم از کم اس خطے کے بر صغیر کے ہر چیز میں سیاست آ گئی ہے ایک ہندوانہ. اس کے فائدے بھی ہوئے نقصان بھی ہوئے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ تنگ نظری کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, ہم نے فائدے نہیں سنے. فائدہ یہ ہوا کہ اس موجودہ مئی میں جو جنگ ہوئی اور جس طریقے سے اس نے ایک جھوٹا سسٹم بنا کر جنگ شروع کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد جو ہماری افواج نے بہت بہتر طریقے سے
ان کو جواب دیا اور اتنی بری طریقے سے انہیں شکست دی، اس سے دنیا کو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ملک جو ہے یہ صرف اور صرف اپنی بغض میں، اپنی عناد میں اور اپنی تنگ نظری کی وجہ سے ایک ملک کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کس لیے؟ تاکہ ان کے سستی الیکشن جیت جائیں، وہ تھوڑا سا ان کا کوئی فائدہ ہو جائے. اس کے لیے وہ پورے خطے کی 1 ارب 40 کروڑ لوگ کہیں نا، دونوں اگر ملا لیں، ان کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے ایک شخص، اور وہ چلتا ہے. تو ہمارے ہاں اب یہ بالکل ابھی یہ دیکھیں، یہ جو کچھ ہوا کل، اس سے ان کا اور زیادہ، وہ کہتے ہیں نا چہرہ بے نقاب ہوا. انہوں نے جنگ میں تو دیکھیں جنگیں ہی ہوتی ہیں، جنگ کے میدان میں جنگ ہی کھیلی جاتی ہے اور جو جیتا ہے وہی جیتا ہے، لیکن کھیل کے میدان کو جنگ کا میدان بنا لینا، یہ تو آپ کی گھٹیا سوچ اور اس کی عکاسی کرتا ہے جو کہ پوری دنیا نے دیکھا. میں تو یہ کہوں گی کہ ان کا چہرہ بہت بری طرح جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے. ان کو وہ جو نقاب تھا ایک، ابھی بھی وہ انہوں نے اپنے اوپر رکھا ہوا تھا کہ جی نہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں. ہر بات پہ ان کا سوشل میڈیا، ان کی نیوز سے وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں، اتنا گھما پھرا کر اتنا جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی دیکھا ہم سب نے. لیکن وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہے تھے. لیکن وہ کل دیکھیں وہ کتنا واضح ہو گیا کہ انہوں نے کھیل کے میدان تک کو نہیں چھوڑا، اس کو جنگ کا میدان بنا لیا. تو ابھی اگر بات کی جائے انٹرنیشنل ریلیشنز کی، تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ، انڈیا والوں کو ہمیشہ یہ جلن بھی رہی ہے کہ یہ کیوں اچھے بن رہے ہیں، کیوں اچھے ہو رہے ہیں، اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیابی دیتا ہے، ہر فیلڈ میں دیتا ہے. ایک کرکٹ کے آپ اس میں کھیل میں آپ نے اگر ہار جیت ہوتی ہے، کھیلوں میں ہار جیت ہوتی ہے، اگر آپ اس میں ہرا دیا یا کچھ ایسی بات ہوگی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ابھی ہمارا یہ جو آپ سعودیہ کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ ہوا، اتنا زبردست، اتنی خوشی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات سنیں کہ آپ اس وقت اس سیناریو میں دیکھیں کہ ویئر دا پاکستان سٹینڈز. بالکل سعودی عرب سے جو معاہدہ ہے، اچھا ایک سیکنڈ، آپ کو نہیں لگتا یہ اسی بات کی جیلسی ہے جو انہوں نے کل نکالی؟ نہیں وہ یہ کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک پیدائشی جیلس. میں نے آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ ہم ان کی جیلسی کی وجہ سے وجود میں آئے. اگر وہ پٹیل اس زمانے میں یہی حرکتیں، جس طرح کہ مودی کی ذہنیت ہے، اس زمانے میں پٹیل تھے، تو قائد اعظم آپ کو پتہ وہ سوچ رہے تھے اس سے پہلے کہ بھی شاید ان سے ہم گزارا کرنے کا، لیکن ان کی اسی تنگ نظری، تو یہ جیلسی ان کے خون میں ہے. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کو تباہ کرنے میں آپ یقین رکھیں، موجودہ جو ان کی قیادت ہے، وہ 1 ارب 20 کروڑ لوگ بھی یا تو بیوقوف ہیں یا انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا کو تباہ اگر کرنا ہے تو اسی تنگ نظری اور مودی نے کرنا ہے، یہ جو موجودہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب، اور دیکھیں پاکستان کا جتنا وقار بلند ہوا ہے اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک، اس نے آرام سے اس گند میں پڑنے کی بجائے اپنے کام سے کام رکھا. ہماری لیڈرشپ نے ان سالڈ چیزوں پر توجہ دی جو قوم کو آگے لے جانے کے لیے ہوتی. ان کی لیڈرشپ اسی سازشوں میں، ہمارے خلاف تخریب کاری بھیجنے میں، ہمارے خلاف دہشت گردی کرانے میں، ہمارے خلاف پراکسی جنگ کرنے میں مصروف تھی. جبکہ ہمارے حکمران اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے تمام لوگ سائنسدان وہ اس ملک کو بنانے میں مصروف تھے. تو ایٹمی طاقت تو وہ بھی ہے، ایٹمی طاقت تو ہم بھی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری سوفسٹیکیشن کا یہ عالم تھا کہ 4 گھنٹے میں اگر ٹرمپ انٹروین کر کے یہ جنگ نہ روکتا تو میرا اپنا خیال ہے کہ مزید 2 گھنٹے ہمیں مل جاتے تو یہ جو آج گفتگو کر رہا ہے انڈیا، اس کا وجود ختم ہو جاتا بغیر ایٹمی جنگ کے. ہاں میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ہو جاتا تو اچھا تھا، لیکن ہمارے ویژنری چکے تھے. اب دیکھیں اس کی تنگ نظری کا عالم کہ وہ اب جیلسی فیل تو بعد کی بات ہے، وہ ایک جہالت کی طرح لگا ہوا ہے. اور اس کی کوئی قوم کے کچھ لوگ ہوں گے جو اسے سچ بھی مان رہے ہوں گے کہ وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنگ رکوائی، اور جنگ سب نے دیکھا کہ 1 دن پہلے جے ڈی وائنس کہہ رہا تھا جو ان کا نائب صدر ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں جنگ سے. ایسے ہی ہے آپ کے سامنے. اور صرف 12 گھنٹے کے بعد یہ پہنچے جب ان کی اچھی طرح دھنائی کر دی
صبح سے فجر کے وقت انہوں نے اسے دھلائی کرنا کہتے ہیں، کھیل کے میدان میں نہیں دھلائی نہیں کہیں، دھنائی کہتے ہیں، جیسے روئی کے گالوں کی طرح نہیں اڑ گئے. بالکل. تو جب وہ دھنائی شروع ہو گئی تو انہیں پڑ گیا لالے اپنے، اور یہ خود بھاگ کے وہاں پہنچے کہ ہمیں بچاؤ. اس نے بچایا. بچانے کے بعد اس نے ہمیں فون کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو پہلے دن سے ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں، ہمارا تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو انہوں نے ہی چھیڑی ہے، تو اب ہمارے پاس تو چوائس کوئی نہیں ہے. جب انہوں نے مان لیا تو ٹرمپ نے پہلے اعلان کیا. یہ دیکھیں، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اور اس کا جھوٹ دیکھ لیں اور اس کی اس قوم کی جہالت دیکھ لیں جو مودی کی بات پہ یقین رکھتی ہے اور دنیا تو نہیں رکھتی. کہ ٹرمپ نے پہلے اعلان کیا کہ انہوں نے آپس میں میری گفتگو کے بعد جنگ بندی قبول کر لی. اس کے بعد محض اپنے لوگوں کو، ووٹروں کو، جنگ بندی ہو گئی، سارا پتہ ہے آپ کو، اس طرف نہیں جاتے. اب تک جاہلوں کی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ٹرمپ سے نہیں کہا. ٹرمپ نے 1000 دفعہ کہہ لیا، اقوام متحدہ میں کہہ لیا کہ میں نے جنگ رکوائی. تو جس کی دانش مندی اور جہالت کا یہ لیول ہو کہ وہ اس بات کو بھی تسلیم نہ کر رہا ہو جو اس نے کیا ہو، تو وہ اپنی قوم کو ڈبوئے گا. میں اس بات سے خوش ہوں کہ انڈیا اگر ڈوبے گا تو اس مودی کی قیادت میں ڈوبے گا. میں یہ آپ کو پیشین گوئی کر رہا ہوں. تو اب میں آتا ہوں، نہیں اصل بات رہ گئی. اصل بات یہ کہ پاکستان کا وقار اتنا بلند ہوا کہ ہر قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ذمہ دار قوم ہے، ایک مضبوط قوم ہے اور یہ ساتھ دینے والی قوم ہے. سعودی عرب سے بات چیت تو پہلے چل رہی تھی، لیکن فوری بعد جب یہ معاملہ ہوا اور قطر پہ اسرائیل نے بھی حملہ کیا. بالکل. یہ کیوں یہ ویژن بنا اس کا؟ اس نے کہا یہ ہم اسرائیل کے ساتھ تو ان کی دشمنی ہے ہی اربوں کی. آج قطر کو اس نے حملہ کیا ہے، کل کو ہمارے سگا نہیں ہوا. نہیں، اصل بات یہ نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ پر ریلائی کر رہا تھا سعودی عرب آج سے پہلے. دیکھیں آپ کے سامنے قطر نے اور سعودی عرب نے ٹریلینز کے، خربوں روپے کے معاہدے کیے امریکہ کے ساتھ. لیکن انہوں نے سوچا کہ جب اسرائیل ہم پہ حملہ کرے گا، امریکہ تو 100% اسرائیل کے ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہونا. ہمارے ساتھ تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو کھڑی ہو سکے. وہ خود ابھی اس قابل نہیں جس لیول تک پاکستان ہے. پاکستان کے وقار میں بلندی کا اصل سبب یہ بنا کہ پاکستان نے مئی کی جنگ میں بڑی طاقتوں کی طرح ایک جواب دیا. جس طرح کوئی بڑی سے بڑی طاقت اپنے دفاع کر سکتی ہے، اسی طرح انڈیا کو شکست دے کر یقین دلایا کہ نہ صرف ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی، خانہ کعبہ تو ظاہر ہے میرے لیے بھی اتنا محترم اور سعودی عرب کے لیے بھی اتنا، مدینہ منورہ کے لیے میں بھی جان دے سکتا ہوں، وہ بھی دے سکتے ہیں. تو ایک تو یہ معاہدے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا وقار بلند ہوا. دوسرے نمبر پر اب امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان وہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو اس بلاک کے ساتھ منسلک ہے جو آگے ترقی چاہتا ہے. وہ بلاک کون سا ہے؟ پاکستان، چائنا، ترکی، اور آپ کو پتہ ہے اب روس بھی پاکستان کے بلاک کا ہے. یہ نئی بات اس لیے ہے کہ پہلے یہ روس انڈیا کے بلاک کا تھا. 71 کی جنگ میں ہمارے خلاف باقاعدہ کھڑا ہوا تھا یہ روس. اور آپ پوٹن جون سا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ پاکستان سے ملے. تو اس کا مطلب کہ پاکستان، اور وہ یہ بلاک کیا ہے؟ یہ بلاک کہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو، جنگ نہ ہو. یہ بلاک سمپل ہی ہے. لیکن یہ ساتھ ہی بلاک کہتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چھڑے گا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں. بالکل. وہ یہ ہے جو اس وقت سعودی عرب بھی، یک اور ملک بھی کریں گے. یہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہے. بہت سے ایسے معاہدے دنیا میں دو ملکوں کے درمیان ہوئے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے پہ اگر حملہ ہوگا تو ہم تحفظ کریں گے. اس میں ایک پازیٹیو پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے کچھ ناقبت اندیش پرانے حکمرانوں کی اس سے ہم اتنی اقتصادی معاشی ترقی نہیں کر سکے تھے. الحمدللہ اب اس معاہدے کے بعد ہمارے ٹریڈ اور اکانومی بھی بڑی مضبوط ہوگی اور ہمارے سے سارے، ایون امریکہ بھی چاہے گا کہ ہمارے سے تجارتی اور معاشی تعلقات اچھے کیے جائیں. اب وہ ہمیں اس طرح دبا کے رکھنے کے نہیں، ہمارے سے برابری کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. اور ابھی دیکھیں جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پروٹوکول دیا ہے، 1.5 گھنٹے ملاقات ہوئی جو آدھے گھنٹے چلنی تھی. آپ یہ نوٹ کریں،
ٹرمپ. وجہ یہ کہ اس نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم دنیا کے مسائل اگر حل کر سکتے ہیں تو ان کا تعاون اور ان کی بات چیت, چاہے وہ غذا کے مسئلے ہوں گے, یقیناً جو باتیں زیر غور آئی ہوں گی وہ. اچھا اہم یہ ہے کہ اس کا اعلامیہ بھی جاری نہیں ہوا, اور اس پر بھی پریشانی ہے انڈیا کو کہ وہ کیا باتیں ہوئیں. بھئی باتیں جب انٹرنیشنل لیول پر ہوتی ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں. اس میں کشمیر کا مسئلہ انہوں نے اپنے حساب سے سارا بتایا ہوگا, انہوں نے بتایا ہوگا کہ انڈیا نے اگر دوبارہ پنگا لیا تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انڈیا ول نو مور, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی چائس نہیں ہے. آپ یہ بھول جائے, ٹرمپ بھی بھول جائے, انڈیا بھی بھول جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ اب جنگ ہوتی ہے ہمارے پاس اتنا چائس نہیں کہ ہم پھر موقع دیں, ادروائز ہم ایگزسٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے دشمنی میں اپنا آدھا ملک توڑوایا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ انڈیا نے کرایا تھا اور انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے. تو اس چیز کے اثرات انٹرنیشنلی اتنے اچھے ہو رہے ہیں. بس اسی لیے شاید ان کے دماغ میں نا ایک یہ خوش فہمی کہہ لیں, غلط فہمی بیٹھ گئی تھی کہ جس طرح انہوں نے وہ ہم سے حصہ الگ کروایا, اب وہ ہر جگہ پر یہ کام کر سکتے ہیں. بلوچستان میں جو انہوں نے گند پھیلایا, ہاں بالکل, وہ اپنی سازشوں سے وہاں پر جس طرح پکڑا گیا تھا ان کا وہیں سے, تو ان کا مقبر, تو مطلب ایک بات کریں کہ وہاں ہر جگہ پر وہ یہی سازشیں اور پلاننگز اور اسی میں وہ لگے رہتے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں. انڈیا کو خود مودی ان کی اسی قیادت میں لگا ہوا ہے کہ انڈیا کو تباہ کر دے. وہ جو 1 ارب 20 کروڑ لوگ ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود بھی تباہ ہو رہے ہیں, اور اس کی تنگ نظری کی وجہ سے, اس کا تو پتہ نہیں کوئی ہے کہ نہیں ہے کوئی آگا پیچھا, لیکن ان کا 1 ارب لوگ جو وہاں زندہ ہیں, اگر وہ مودی کو نہیں سنب کر پاتے تو سمجھو کہ وہ خودکشی کی طرف خود بھی لوگ جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ملک بار بار کہتا ہے کہ آؤ مل کر بیٹھیں بات کریں. ایک ملک میں ایک آپ نے ڈرامہ رچایا پہلگام والا, صاف پتہ تھا کہ وہ آپ کا فیبریکیٹڈ تھا, اور دوسرا ملک جس پہ آپ ڈائریکٹ الزام لگا دیتے ابھی ہوا نہیں, ابھی جا رہے ہیں, اور فٹافٹ کہا کہ جو ان کے خلاف پاکستان, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تحقیقات کرا لو, انٹرنیشنل کرا لو. آپ اس پہ تیار نہیں ہوتے تو چور تو آپ صاف ثابت ہو گئے. اس کے بعد آپ نے پری پلانڈ جنگ چھیڑ دی اگلے دن. وہ دوسری بات ہے کہ وہ سارا یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو پتہ نہیں کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ انڈیا کے لیے تو اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں, بھی ہمیں بھی رہنے دیں اور خود بھی رہ لیں. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس میں کسی وزیر اعظم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کسی چیف آف آرمی اسٹاف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کسی بھی پاکستانی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. میں اور ہر پاکستانی ڈٹرمن ہے, اب ہمارے پہ حملہ ہوا تو یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے. ویری سمپل, کیونکہ اس کی وجہ کہ ہم اپنی نسلوں کو کب تک اس عذاب میں مبتلا رکھیں گے کہ آج تم مرے کہ کل مرے, آج مرے کہ کل مرے. ہمیں انہوں نے تھریٹ دیا ہوا ہے, ہم اس تھریٹ کو مزید اب برداشت نہیں کریں گے. ہم اس تھریٹ کو ختم کرنا چاہیں گے, بشرطے کہ وہ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں, تو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ امن کے لیے ہم تیار ہیں, ہمارے ہر بندے نے کہا. لیکن اب انٹرنیشنلی الحمدللہ, بات تو انٹرنیشنل کی بات ہو رہی ہے نا, کہ الحمدللہ پاکستان کی بات میں وزن ہے, پاکستان کی بات کو اہمیت لوگ دیتے ہیں, پاکستان کو سچا جانتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ حالت جنگ میں پاکستان نے کہا کہ ہم نے 7 انہوں نے طیارے مارے تھے, لیکن پہلے دن انہوں نے چونکہ 1-2 کی تصدیق ہونا 5 بتائے, اور وہ جاہلت کا لیول ان کا یہ ہے. ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کچھ نہیں ہوا, ہمارا تو بھائی میرے نہیں ہوا تو جوتے کھانے کے بعد وہاں کیوں گئے؟ وہ تمہارا جو ان سب والد صاحب جسے پہلے آپ کہتے تھے, وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے پاس منت کو گئے, اس نے جنگ رکوائی, اور تم کہتے ہو کہ نہیں اپنی سیاست بچانے کے. ہم نے تو کسی کو, ہم تو بڑی انڈیپینڈنٹ. تم کہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو. اگر دوبارہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ اس حرکتوں سے باز نہ آیا تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کے ساتھ وہی کرے گی جو ٹرمپ بھی انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے. ٹرمپ نے بھی تو اپنی بے عزتی محسوس کی کہ پہلے میرے پیر پکڑے, اب میرا نام بھی لینے سے گھبرا رہے ہیں یہ. تو کل کو انٹرنیشنل بھی اس پہ وہی, اب وہ ٹیرف لگا رہا ہے. اور دیکھیں انڈیا دہشت گرد ملک ہے, میں اب یہ بات کو بالکل ایسے ہی, اس کو دہشت گرد ملک کا لفظ استعمال کیا کریں. انڈیا از ناٹ اے سمپل کنٹری. 2 ملک دنیا میں دہشت گرد ملک ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں دہشت گردی ہے اور سورس ہے. وہ ایک اسرائیل
اور صرف یہی دو اب اکٹھے ہیں، یہی دو اکٹھے ہیں. جی بالکل. اور ان دہشت گرد ملکوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ہمارے ساتھ پنگا لیں گے، ہمیں کچھ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہی ہوگی. اور یہ کھیلوں کے میدان میں اس طرح کی چیپ حرکتیں ہم نہ کرتے ہیں، نہ ہم نے کبھی کی ہیں. تھینک یو سو مچ افضل صاحب، آپ آئے، بہت اچھا لگا. ہمیشہ کی طرح بہت زبردست ڈسکشن رہی. اس کے ساتھ ہی جی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.